السلام علیکم ناظرین، 10 اگست صبح کا ٹائم ہے۔ اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت دریائے سندھ کی صورتحال کیا ہے۔ چناب کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹ ہے وہ آ رہی ہے۔ رات کے بھی صبح سندھ کے بہت سے جو علاقے ہیں ارد گرد کے، یہاں پر جو بارش ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے۔ ایف ایف ٹی کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بھی 15 اگست تک جو ہے وہ غیر معمولی جو بارشیں ہیں یہ دریائے سندھ کے ارد گرد، اس کے علاوہ تربیلا، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، اس سے پیچھے جو ہے وہ گلگت بلتستان، یہاں پر جو ہے وقفے سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ 15 اگست تک جاری رہے گا، کیونکہ ساون کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، اس کے بعد ایک مہینہ اور باقی ہے بارشوں کا۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ تربیلا کا جو اس وقت لیول ہے وہ تقریباً فل ہونے کے برابر ہے۔ مزید اگر ان علاقوں پر بارشیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ایف ایف ٹی کی طرف سے جو رپورٹ ہے وہ شائع کی گئی ہے، جس میں صاف کہا گیا ہے کہ 15 اگست تک غیر معمولی بارشیں ہیں، جس میں شمالی پنجاب، لاہور سمیت وسطی پنجاب، اس کے علاوہ صوبہ سندھ کے علاقے شامل ہیں، خیبر پختونخوا کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ 15 اگست تک غیر معمولی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ اسی طرح آپ کو سب سے پہلے آپ کو جو سندھ کے حوالے سے ٹوٹل اپڈیٹ ہے وہ آپ کو دیتا چلوں کہ جو کالا باغ، سکھر، اس کے علاوہ گڈو، یہ تمام تر جو براج ہے، یہاں پر جو پانی ہے وہ ابھی تک کم نہیں ہو رہا۔ مزید اگر جو بارشیں ہیں وہ رات کے بھی ان علاقوں پر ہوتی گئی ہیں، جس میں ابھی 1 بجے جو پی ڈی ایم ہے اس کی طرف سے جو رپورٹ ہے وہ آنی ہے۔ جیسے ہی وہ رپورٹ آتی ہے اس میں جو ٹوٹلی اب آج کا 10 اگست کا لیول ہے وہ پتہ چلے گا کہ تربیلا کے مقام پر اس وقت کتنا لیول ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو گڈو، سکھر، کالا باغ، ان تمام تر جگہ پر بھی جو پانی کا لیول ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ بھی دوپہر 1 بجے آنی ہے۔ تو جیسے ہی وہ رپورٹ آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ ایک دن پہلے کی رپورٹ ہے جو آپ کے ساتھ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہے تربیلا کے مقام پر 4 لاکھ سے زیادہ جو اخراج ہے وہ کیا جا رہا تھا، لیکن اب تھوڑا سا اخراج وہاں پہ کم ہوا ہے۔ لیکن اگر آج جیسے رات کے بارشوں کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہا تو مزید یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ زیادہ ہے، یہاں سے اخراج کم کیا جا رہا ہے۔ اگر مزید اسی طرح 2 سے 3 روز ان علاقوں پر بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر یہاں سے جو ہے وہ بڑا سیلابی ریلا چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ تمام تر جو اپڈیٹ ہے یہ بارشوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جو ایف ایف ٹی کی طرف سے الرٹ جاری کیا گیا ہے وہ چناب کے دریائے چناب کا اور دریائے سندھ کا ہے۔ اس کے علاوہ جن علاقوں پر کوئی ندی نالے ہیں وہ بفرے ہیں، ان میں طغیانی ہے، جس کی وجہ سے کچھ نقصانات ہیں وہ سعود پنجاب اور جنوبی پنجاب کے علاقوں پر دیکھنے کو ملے ہیں۔ وہاں پر جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ تاہم اگر بات کی جائے کوہ سلیمان کے علاقے، اس کے علاوہ راجن پور کے علاقے، فتح پور کے، جام پور کے جو علاقے ہیں، یہاں پر جو دیہاتوں میں پانی ہے وہ داخل ہوا ہے۔ رات کے بھی ان کے جو مسائل ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اس کا جو زمینی کٹاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ جب بھی دریا میں پانی آتا ہے تو یہ زمینی کٹاؤ بہت زیادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مزید ان کی جو مشکلات ہیں، ان کے جو بند بنائے گئے تھے وہ ٹوٹے ہیں زمینی کٹاؤ کی وجہ سے، جس کے بعد پانی جو سا ہے کچھ جگہ پر باہر آیا ہے اور وہاں پر جو صورتحال ہے وہ پھر سیلابی صورتحال ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مکئی، باجرہ اور جو چاول کی کاشت ہے وہ بہت زیادہ کی جاتی ہے، تو اس فصل کو بھی یہاں پہ ان علاقوں پر بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ تاہم اگر بات کی جائے جہاں سے یہ دریا پنجاب میں داخل ہوتا ہے وہاں سے لے کر، کیونکہ اس سے پیچھے جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں دریائے سندھ کے، وہ سارے نشیبی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر کوئی سیلابی صورتحال کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے سندھ پنجاب میں داخل ہوتا ہے، ڈیرہ غازی خان، اس کے آگے سعود پنجاب، اس کے علاوہ جنوبی پنجاب، اس کے علاوہ سندھ کے جو علاقے ہیں یہ تمام تر فلیٹ ایریے ہیں، سیدھے ایریے ہیں، یہاں پر پانی اور زمین میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب بھی سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں، راجن پور کے جو علاقے ہیں، رجحان کے جو علاقے ہیں، فتح پور، جام پور، ان علاقوں کو جو ہے وہ خاصا نقصان پہنچتا ہے۔ تو ابھی بھی یہاں پر جو الرٹ ہے وہ 15 اگست تک جاری
جاری ہے، تاہم 15 اگست کے بعد مونسون کا جو سسٹم ہے وہ بھی 16 تاریخ کو پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی بارے میں بھی میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر بات کی جائے اوور حال تو یہ تقریباً اگست کا پورا مہینہ ہی بہت زیادہ خطرناک ہے سندھ کے حوالے سے، کیونکہ تربیلا کا جو لیول ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ اگر مزید ان علاقوں پہ بارشیں ہوتی ہیں تو مزید جو مشکلات ہے وہ ان علاقوں پر سکھر، گڈو، کالا باغ، ان علاقوں پر مزید جو مشکلات ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ چناب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے چناب میں جو نچلے درجے کا سیلاب ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید ان علاقوں پر بھی جو بارشیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ بہارت سے ہو کر دریائے چناب پاکستان میں آتا ہے، تو کچھ جو بارشوں کی وجہ سے کچھ پانی جو ہے وہ بھارت کی طرف سے بھی دریائے چناب میں آج داخل ہوگا، جو کہ آج رات یا کل تک خیبر پختونخوا کے راستے پنجاب میں پہنچ جائے گا۔ اور یہ پنجاب کے بھی جو علاقے ہیں خاص طور پر مرالہ کے مقام پر سیالکوٹ، گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین، اس کے علاوہ چنیوٹ، جھنگ، یہ تمام تر جو علاقے دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر موجود ہیں ان کو بھی جو ہے وہ خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مزید آنے والے ٹائم پر یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے بارشوں کے اوپر۔ اگر مزید یہاں پر بارشیں ہو جاتی ہیں، جیسا کہ 15 اگست تک FFT نے جو الرٹ ہے وہ جاری کیا ہے بارشوں کا، اگر مزید 15 اگست تک یہاں پر بارشیں ہو جاتی ہیں اس کے ارد گرد علاقوں پر، تو پھر جو سیلابی صورتحال ہے اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ تاہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیلاب جیسی جو آفت ہے اس سے بچائے۔ پہلے ہی لوگوں کے جو حالات ہیں، روزگار ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیلاب جیسی جو آفت ہے اس سے بچائے۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل شہزاد ریاض کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی سے نئی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔